ساری زندگی 1-2 بیویاں اور 2-4 بچے، انہی کی اردا گرد ساری زندگی 60 سال 70-80 سال انہی کی گرد گھوم کے قبر میں چلا گیا۔ ارے صرف بچے پالنا، بچے تو پالنے ہیں، لیکن صرف بچے نہیں پالنے، کچھ اور بھی ہے، کچھ اور بھی کرنا ہے۔ اگر صرف بچے پالنا ہی ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، بول کے بتاؤ، ایک بلی ایک وقت میں کتنے بچے دیتی ہے؟ کسی کو پتا ہو تو بول لو جلدی، بولتے نہیں ہو۔ 4-5 بچے دیتی ہے، پھر وہ ان کو پال لیتی ہے کہ مار دیتی ہے؟ اگر مار دیتی تو یہ بلیاں کہاں پھر رہی ہیں، کیوں پھر رہی ہیں؟ وہ ایک بلی ایک وقت میں 4-5 بچے دیتی ہے۔ ایک چڑیا 5-4 انڈے دے کر اس پہ بیٹھ کے بچے نکال لیتی ہے، ان کے پر نہیں ہوتے، دانا ان کا خوراک منہ میں ڈالتی رہتی ہے 4 بچوں کے منہ میں۔ 5-7 دن کے بعد ان کے پر نکلتے ہیں، اڑنے کے قابل نہیں، پہلے تو پر نکلے ہی نہیں تھے، صرف گوشت ہی تھا۔ پھر کھلاتی رہتی ہے، پھر ان کے پر بڑے ہو جاتے ہیں، پھڑ پھڑ کرنے کے قابل ہو جاتی ہے وہ ان کے بچے، پھر کھلاتی رہتی ہے حتیٰ کہ اڑنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ تو اگر بچے ہی پالی تو ہم میں اور چڑیا میں کیا فرق؟ ہم اتنے عقل مند ہو کے اتنی ڈگریاں اور اتنا کرا کے اخیر نتیجہ صرف بچے ہی پالو اور بس۔ ہماری خوبی تو یہ تھی، حضرت علی کی طرح یمن کی ہدایت کا ذریعہ، حضرت خالد کی ذریعہ نجران کی ہدایت کا ذریعہ، ابو امامہ کی طرح قبیلہ باہرہ کی ہدایت کا ذریعہ، ہم انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنتے، صرف بچے پال کے چلے گئے۔ بچے بڑے ہوتے ہیں وہ محنت شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو بس اس طرح چل رہا ہے قصہ۔ پیارے بھائیوں، اپنی ذمہ داری کا میں بھی احساس کروں اور آپ بھی احساس کریں، پوری امت کو اس کا احساس دلائیں، پوری امت کو احساس دلائیں۔ ہم آج ساری زندگی روزی کمانے پہ لگی ہے سب کی، اور پھر پریشانی کا رونے روتے ہیں۔ یہ پریشانی ساری دنیا پریشان ہے آج، ہاں ساری دنیا، مغربی قومیں تو اور بھی زیادہ پریشان ہیں، جن کو ہم تم ترقی یافتہ کہتے ہیں، اور پریشانیوں سے نکلنا بھی چاہتے ہیں۔ یہ 2 باتیں تو متفقن علیہ ہیں کہ انسانیت آج پریشان ہے اور پریشانیوں سے نکلنا بھی چاہتی ہے۔ اگلے 3 باتیں اور ہیں جن میں پھر ہر آدمی اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے۔ ہاں، پریشانیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ نمبر 1، اس میں ہر کوئی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے۔ پریشانیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کوئی کہتا ہے امریکہ سے آ رہی ہیں، کوئی کہتا ہے یہودیوں سے آ رہی ہیں، کوئی کہتا ہے ہندوؤں سے سکھوں سے آ رہی ہیں۔ یہ سب غلط ہے، ان سے پریشانیاں نہیں آ رہی، ان سے نہیں آ رہی۔ دیکھو، ہماری قسمت، ہماری تقدیر اللہ پاک یہودیوں کے ہاتھ میں دے دے، امریکہ کے ہاتھ میں دے دے کہ ان مسلمانوں کی تقدیر بنا دو، زندگی یا بگاڑ دو، تم مختار ہو، یہ عدل ہے؟ ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے، ہاں ہم ایسے اللہ کو نہیں مانتے جو ہماری تقدیر ہمارے دشمنوں کے ہاتھ میں دے دے۔ آپ ہی بتاؤ، دشمن کے ہاتھ میں ہو جائے تو دشمن زندگی بنائے گا اپنے دشمن کی کہ بگاڑے گا؟ وہ تو بگاڑے گا۔ اللہ ہمارا ایسا نہیں ہے، ہمارا اللہ ایسا نہیں ہے جو ہماری تقدیر ہندوؤں کے ہاتھ میں دے دے، سکھوں کے ہاتھ میں دے دے، فلانے کے ہاتھ میں دے دے۔
ہمارا اللہ ایسا نہیں ہے. اچھی طرح سمجھنا ہے یہ کہاں سے مصیبتیں آ رہی ہیں. یہ من جانب اللہ آ رہی ہیں، اللہ کے ہاں سے آ رہی ہیں. اچھا پھر سوچیں گے کہ اللہ تو کریم ہے، وہ کیوں مصیبتیں بھیجتا ہے؟ ہم اپنی عقل کے گھوڑے کیوں دوڑائیں؟ ہم قرآن سے پوچھیں. ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہارے اپنا کیا ہوتا ہے. بہت ساری تو اللہ معاف کرتا رہتا ہے، اللہ معاف کرتا رہتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا لوگوں کے برے اعمال ناس، اور یہ اس لیے اللہ کہتے ہیں تاکہ وہ ان کے تھوڑے سے گناہوں کی سزا کا مزہ چکھائے، اس لیے ہم بھیجتے ہیں. لیذیقہم بعض الذی عملوا، کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ ان برائیوں سے واپس لوٹتے ہیں. اس لیے ہم تکلیفیں بھیجتے ہیں تاکہ یہ واپس لوٹیں، اس لیے تکلیفیں. یہ تکلیفیں، یہ برے حالات من جانب اللہ آتے ہیں اور ہمارے برے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں. ہاں اچھی طرح سمجھنی ہے یہ بات.